أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ کل، اے ہمارے محبوب آپ فرمائیے ان کافروں کو اور مشرکوں کو، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے خدا بنائے بیٹھے ہو، ان کو بلاؤ تو صحیح۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، ان کے پاس تمہاری تکلیف دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں، ولا تحویلا، اور نہ ہی تمہاری تکلیف کو وہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو یہ مشرک خدا کہتے ہیں، یہ تو خود اپنے اللہ کو بلا رہے ہیں، اور یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں اللہ کا سب سے زیادہ قریب کون بنتا ہے۔ ویرجون رحمتہ، اور یہ تو خود اللہ کی رحمت مانگتے جا رہے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے کے قابل۔ آیت نمبر 56-57، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ قرآن حکیم مشرک لوگوں کو خطاب کرتا ہے کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کے، لا یملکون کشف الضر عنکم، وہ کبھی تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کون کھولتے ہیں؟ اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں، مگر اللہ نے آزادی کے بعد کیا فرمایا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس جیسے پیغمبر بھی سبحان اللہ نہ کہتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے، کیا ہوتا؟ قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، نمرود کی طرف سے جب کنویں میں ڈالا گیا، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھتے ہی اللہ نے آپ کو وہاں سے نجات نصیب فرمائی ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک روایت میں 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک اللہ کی طرف سے دی جانے والی آزمائشوں میں رہے ہیں، اور کیا کہا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے دعائیں قبول کی اور ایوب کی تکلیف کو کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے۔ تو تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جن کو یہ کہتے ہیں یہ ہماری دیوتی ہے، یہ پری ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ان کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ لا یملکون کشف الضر عنکم، یہ کبھی تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، نہ تمہاری تکلیف کو نکال کر بدل سکتے ہیں۔ جن کو تم خدا کہتے ہو، کن کو خدا کہتے تھے؟ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں کا، اور عیسائیوں کا کیا ہے؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم خدا ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 3 خداؤں کا عقیدہ، 3 خداؤں کا عقیدہ، تثلیث، عقیدہ تثلیث۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ عقیدہ تثلیث والوں کو بلاؤ، یہودیوں کو بلاؤ، عیسائیوں کو بلاؤ، اور یہ ٹوٹے پھوٹے پیر فقیر جن کو یہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو بلا دو۔ لا یملکون کشف الضر عنکم، تکلیف نہیں ختم کر سکتے۔ اچھا، تکلیف ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہلکا کر دیں کم از کم، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یہ جو ہیں یہ نہ تو بالکل تحویل کر سکتے ہیں، تحویل کا مطلب ریل کی جب پٹری ہوتی ہے نا، سیدھی جا رہی ہے تو جہاں اس نے مڑنا ہے ریل کی پٹری تبدیل ہوتی ہے، تو وہ پورا روٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟
بدل جاتا ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ تمہاری تکلیف کو بالکل موڑ بھی نہیں سکتے، اور اس کو ذرا سا بھی ہلکا کر دیں یہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے، ذرا سا بھی ہلکا نہیں کر سکتے، مکمل طور پر بھی تمہاری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے۔ عقیدہ بناؤ، مسلمان عقیدہ بنائے اللہ حی قیوم ہے۔ اگر کہیں سے بھی کائنات میں آپ کو شفا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے، باقی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ کہاں سے کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مگر قرآن یہ کہتا ہے شفا تمہیں کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بہترین کام کیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے شفا لو، اللہ کی کتاب سے شفا لو، اللہ سے دعا کر کے شفا لو۔ یہ مشرک، یہ پاگل، یہ دیوانے جن کو تم نے اپنا نقلی خدا بنایا ہوا ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے کہ مشرک جن کو خدا کہتے تھے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور ان کا عقیدہ تثلیث ہے، یہ جن کو خدا کہتے ہیں، کس کس کو کہتے ہیں؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور مختلف خدا، اور جیسے وہ سامری نے بچڑے کو خدا کہہ دیا، اور کہیں کہیں اس طرح کے ہیں جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو۔ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ تو خود فرشتے ہیں نا، فرشتوں کو یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ تو کسی اور کی بات خود نہیں مانتے، وہ تو خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ اور اگر عزیر کو کہتے ہیں، عزیر کا واقعہ آپ نے پڑھا، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تیسرے سپارے میں اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں، عیسیٰ کے کئی واقعات آپ نے مختلف جگہوں پہ پڑھے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ اور مریم کو اگر یہ خدا کہتے ہیں تو حضرت مریم کا خود بھی جب پوچھا زکریا علیہ السلام نے کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے، قالت هو من عند اللہ، کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور توحید کے اوپر مضبوط ترین شخصیات ہیں، حضرت عزیر جی، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور فرشتے، یہ سب توحید کے جھنڈے گاڑنے والے لوگ ہیں، اور یہ خود اللہ 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 کر رہے ہیں، اور یہ خود اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو دوڑ لگا رہے ہیں کہ ایہم اقرب، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے زیادہ قریب جائے گا۔ اور خدا کے بندو، تم پاگل ہو، دیوانے ہو، مجنون ہو، جو خود خدا کی طرف جا رہے ہیں، خود سجدے کر رہے ہیں، خود رکوع کر رہے ہیں، خود عبادات کر رہے ہیں، خود نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج تم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا ہیں۔ بلاؤ ان کو، اب ان کی تکلیفیں دیکھو، ان کی تکلیفیں دیکھو، وہ کس نے دور کی؟ اللہ کی ذات نے دور کی ہے۔ اس لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھا کرو تاکہ عقیدہ کیا ہو جائے، ہمارا مضبوط ہو جائے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور یہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کانپ جاتے تھے، صحابہ کانپ جاتے تھے، حضرت عمر جیسا جرأت مند انسان کئی قرآن کی آیتیں پڑھتے 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 بے ہوش ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اللہ کے عذاب پر صحابہ کی نماز میں چیخیں نکلتی تھی، اور جنت کے ذکر پر صحابہ خوشی سے اچھل پڑتے تھے۔ اور آج تو ہمیں ترجمہ تفسیر آتی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ کس چیز کا ہو رہا ہے، لیکن آپ حضرات جو یہاں ترجموں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس کی انسیت معلوم ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے گا اور تراویحیں ہوں گی اور اس طرح رمضان المبارک ہوگا، تو بندے کی غور کی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹائم نہ دیکھتا رہے، منٹ نہ دیکھتا رہے، سیکنڈ نہ دیکھتا رہے، قرآن کے الفاظ جو پڑھے جا رہے ہیں وہ الفاظ بھی اس کے اوپر رحمت بن کے اترتے ہیں۔ اور اگر آپ کی طرح کچھ واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہو، کچھ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہو، تو انشاءاللہ آپ کو ایک لطف آئے گا اس قرآن کے سننے کا جس کے واقعے کی خبر آپ کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہی اگر قرآن میں آ جاتا ہے، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین اگر یہ آ جاتا ہے، حضرت یوسف کا مکمل قصہ آپ نے کیا کر لیا؟ سن لیا ہے۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آیات اگر کوئی قاری صاحب پڑھتے ہیں تو آپ نے معراج کا واقعہ کیا کر لیا ہوا ہے؟ سن لیا ہوا ہے۔ آپ کا اس طرف دھیان جائے گا اور پھر قرآن آپ کے دل میں اترے گا، قرآن آپ کے دل میں بسے گا۔ اس لیے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے کیا ہوتے ہیں؟
ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، عذاب وہ ہے جو خدا دے گا، اور اس عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ عدالت کی تکلیفیں، یہاں کے تھپڑ، یہاں کی جوتیاں، یہاں کے ڈنڈے، یہاں کی سزائیں، یہاں کے رجم، یہاں کا نظام، صحابہ اکرام سے جب تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے دنیا کی سزا کو لیا ہے، اور بار بار آ کر لیا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخرت کا عذاب ڈرنے کے قابل وہ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ ڈرنے کے قابل وہ عذاب ہے۔ جب وہ شروع ہو گیا پھر بندہ گیا اور اس کا اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو پکڑا ہے، قرآن کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، اللہ جب پکڑتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اس کی پکڑ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ رب العزت کی طرح کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور اللہ کی طرح کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی عذاب سے تو وہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں جن کو آج تم کہتے ہو یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ اس لیے زندگی میں سب سے بڑی محنت نماز پہ بھی ہم کر رہے ہیں، قرآن پہ ہم کر رہے ہیں، جہاد پہ ہم کر رہے ہیں، دین پہ ہم کر رہے ہیں۔ رمضان کی سحری، افطاری، مجاہدہ، مشقت، خوبصورت نظام، خوبصورت گھڑیاں آنے والی ہیں، اس پر ہم نے بڑی محنت کرنی ہے۔ ہم نے دین پر، صدقات پر، تمام چیزوں میں محنت کرنی ہے، مگر ساری محنتیں منہ پر لپیٹ کے مار دی جائیں گی اگر ہمارے ذہن میں کچھ شرک ہوا۔ اس لیے شرک سے اپنے ذہن کو صاف کرو، جسم کو صاف کرو، گھر صاف کرو، ماحول صاف کرو، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، بیوی کا، گھر بار کا، ہر ایک کا بناؤ۔ اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف آتی حکم خدا کا ہوتا ہے، جاتی ہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے، بڑھتی ہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے، کم ہوتی ہے تو بڑھتی خدا کا ہوتا ہے، جڑ سے اکھڑتی ہے تو حکم کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے۔ موت آتی ہے تو حکم کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا ہوتا ہے، اور خدا کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، دل کا مرض ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ اور بڑے سے بڑے مرنے والا مومن جب مرتا ہے تو بڑی شدت کی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن تجربہ آپ کیجئے گا، آپ کا وہ مریض جو 6 مہینے تک ہوش میں نہیں آیا، مرنے سے پہلے اللہ اس کو اکثر ہوش دے دیتے ہیں، اور وہ بالکل 10-20 منٹ، 30 منٹ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ عجیب قسم کی روحانیت آتی ہے، اور اس کا نچوڑ کر اللہ اس کی پیشانی پہ پسینوں کے قطرے ڈالتے ہیں جو موتیوں کی طرح بہرے ہوتے ہیں۔ وہ قطرے اس کے گناہوں کے تمام چیزوں کو نچوڑ کے باہر پھینک چکے ہوتے ہیں، اور ایک پاک صاف مومن کو بنا کر اللہ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ ہیں بیماریاں جن پہ ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، درد کو نہیں سہ سکتے، تکلیف کو نہیں سہ سکتے۔ اور کئی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آج تک گولی نہیں کھائی، ہمیں تو آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور عمر ان کی کیا ہوتی ہے؟ 70 سال۔ بھائی بات یہ ہے جب بیماری آتی ہے نا تو بیماری آپ کے گناہوں کو دھوتی ہے، اور اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور آپ نے سر کے درد کی گولی بھی کبھی نہیں کھائی، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے اور آپ نے سر کے درد کی گولی بھی نہیں کھائی، اور آپ دنیا کے سامنے بڑے فخر سے کہتے ہیں یار ہمیں تو آج تک ایک گولی اور ایک چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور میرا اللہ ادھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں، کاش تیری زندگی پر کہ آج تک تو نے ایک سر کے درد کی گولی نہیں کھائی اور ادھر سے ایک نماز بھی تو نے نہیں پڑھی، ایک نماز بھی تو نے نہیں پڑھی۔ وہ جا اسپتالوں کے اندر جو بیچارے جا رہے ہیں اور ان کا سانس نکلتا جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو اشارہ کرتے جا رہے ہیں مجھے کرسی پہ بٹھا کے نماز پڑھا دو، نہیں تو ٹیک کے ساتھ پڑھا دو، نہیں تو مجھے گود میں رکھ کے نماز پڑھا لو، مجھے اشارے سے نماز پڑھا لو، میں نے جانا ہے دنیا سے نماز کی حالت میں جانا ہے۔ اور فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو ہزاروں بیماریوں کا شکار بندہ ہے، لیکن اس کی جان، اس کی روح جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر یہ نماز کو چھوڑ رہا ہے اب اس کی موت واقع ہو جائے گی، اگر یہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ جو چودھری صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی ٹیکہ ہی نہیں لگوایا، مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، مجھے کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی موٹاپا نہیں ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہے، مجھے کوئی پٹھوں میں کھچاؤ نہیں ہے، میں ہٹا کٹا دوڑتا پھینستا اٹھتا جاتا جاگتا جمپ لگاتا دوڑ لگاتا تیراکی کرتا کرکٹ کھیلتا فٹ بال کھیلتا سب کچھ کرتا، کھلاڑی بھی ہوں سب کچھ ہوں، میرے اندر ہر چیز کی صلاحیت موجود ہے، اور اس کے اوپر لعنتیں ہو رہی ہوتی ہیں آج تک تیری نماز کوئی نہیں، تیرا قرآن کوئی نہیں، تیرا ذکر کوئی نہیں، تیرا سبحان اللہ کوئی نہیں، تیرا درود کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑھ کر تو وہ بیمار ہیں جن کی بیماری گناہوں کو دھو کے ان کو اللہ کا ولی بنا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا بعض لوگ سمجھتے ہیں بندہ یار بڑا نیک تھا لیکن ایسا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا۔
یہ کون سی بات ہے اس کی نیکی پر کہ اللہ نے اس کو یہ بیماری 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 ڈال دی ہے۔ تو پھر آپ کے سامنے حضرت ایوب کی زندگی آئے گی، جن کو اللہ نے بادشاہت جیسی زندگی دی تھی، سینکڑوں گھوڑے تھے، کئی مکانات تھے، نوکر تھے، خادم تھے، چوکر تھے، سب کچھ تھا جی۔ اللہ نے امتحان لیا، پھر وہ جھونپڑی، پھر وہ جنگل، پھر ان کی بیوی جو ان کے ساتھ، پھر اس کے اندر بھوک اور پیاس، پھر اس کے اندر تکلیفیں، خارش اور یہ بیماریاں، اور اتنے عرصے تک اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یار ایوب اللہ کے بندے ہیں اور اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا قصور ہے۔ نہیں، جتنا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اگر کچھ گناہ ہوتے ہیں نا تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی دنیا میں نچوڑ دو، گناہوں کو نچوڑ دو، بیمار کر دو اس کو، اس کے تمام گناہوں کو مٹا کے اس کو شفاف حساس بنا کے جاؤ۔ اور یہ بندہ جو بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بچنا نہیں ہے، اس نے ہوش میں بھی نہیں آنا، یہ ہوش میں آ جائے گا، اور پھر اللہ اس کو موت دے گا، خوبصورت موت ہوگی، اور اس کی تمام چیزیں ایسے اٹھائی جائیں گی اور اس کو نچوڑا جائے گا، اور ایمان والے قطرے اس کی پیشانی پہ بہہ رہے ہوتے ہیں، اور مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی خوبصورت تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔